والسلام نے اپنے انہاں پروانیاں نو، اپنے انہاں دیوانیاں نو، اپنے صحابہ نو جدو ٹوریا تے حضور بھی نال ٹورے۔ سنیت الوداع، مدینے تو باہر ایک جگہ جتھے مدینے والیاں نے حضور دا استقبال کیتا تے مدینے والیاں بچیاں نے طلال بدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی دے ترانے پڑے۔ حضور اپنے صحابہ نو لے کے اس مقام تک رخصت کرنواتے ٹرے۔ کتنی عظیم یہ جماعت صحابہ، کتنی اعلیٰ یہ فوج حضور دے، حضور دیاں محبتاں کتنیاں نصیب ہویاں، حضور دیاں دعاواں کتنیاں نصیب ہویاں، حضور دیاں نسبتاں کتنیاں نصیب ہویاں۔ حضور اپنے پروانیاں رخصت کرن لئی سنیت الوداع تک پہنچے اور کملی والے دیاں عجیب نصیحتاں اپنی فوج نو ایمان والے ہو۔ اج دنیا دے قانون دے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جنگ دے اندر ہر کچھ جائز ہوندا ہے، مگر قربان جائیے آئیے حضور دیاں نصیحتاں سماعت فرمائیے جو حضور نے اپنی فوج نو رخصت کر دے ہوئے دسیاں۔ آج دنیا مسلماناں نو ظالم دہشت گرد کہندی ہے اور خود کوئی کسی اصول دی پابندی نہیں کر دی۔ ظالم خود اپنے آپ نو ظالم نہیں کہندا بلکہ مسلماناں نو ظالم قرار دیندا ہے، مگر حضور علیہ السلام نے ایسے ضابطے بیان فرمائے کہ جن ضابطے اصول جنگ دے اندر بھی حضور نے قانون رکھے ہے، ضابطہ رکھے ہے، مگر ایک کافر جو اپنے آپ نو امن دے دائی کہندے نے، انہاں نہ کسی بچے نو معاف کیتا، نہ کسی بوڑھے نو معاف کیتا، نہ کسی عورت نو معاف کیتا، نہ کسی ہسپتال نو معاف کیتا، مگر دہشت گرد مسلمان نے او ظالمو تسی تے عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے، عیسائی تواڈے سرپرست یہودیاں دے، مگر عیسائیوں نے کہ جنہاں تے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آج بھی انجیل دے اندر یہ بات موجود ہے، اگر ایک گال تے کوئی تواڈے تھپڑ مار دے تو محبت دے اندر دوسری گال بھی اگے کر دو، انہوں تکلیف نہ دو، یہ محبت دا پیغام ہے، مگر تسی اتنے ظالم ہو، آج انہاں دی سرپرستی کر دے ہو جو غزہ دی اندر جنہاں نے مسلمان بچیاں نو شہید کیتا، مسلمان عورتاں نو شہید کیتا، مسلمان بوڑھیاں نو شہید کیتا، ہسپتالاں تے بم برسائے۔ یاد رکھو مسلمان ظالم نہیں ہوندا، مسلمان کول نبی کریم علیہ السلام دے ضابطے موجود نے، قانون موجود نے۔ حضور نے اصول بتائے، فرمایا میرے پروانیوں ہر حال دی اندر تقوی اختیار کرے ہو، پرہیزگاری اختیار کرے ہو، اپنے ساتھیاں دے نال خیر تے بھلائی دا معاملہ کرے ہو، اللہ دی راہ دی اندر اللہ دے نام تے جہاد کرے ہو، دھوکہ کسی نو مت دے ہو، خیانت نہ کرے ہو، کسی بچے نو قتل نہ کرے ہو، کسی عورت نو قتل نہ کرے ہو، کسی بوڑھے نو قتل نہ کرے ہو۔ یہ حسین اسلام دی تعلیم ہے۔ اسلام کسی حال دی اندر بھی ظلم دی اجازت نہیں دیندا۔ کیا تسا بچیاں دا خیال کیتا، تسا بوڑھیاں دا خیال کیتا، تسا کیا عورتاں دا خیال کیتا ہے؟ تسی تے چھری بغل دی اندر ہو، منہ تو رام رام دیاں صداواں بلند کرنے والے ہو۔ آؤ اسلام دی تعلیم دیکھو، حضور فرما رہے نے بچے تے تلوار نہ چلائو، عورت تے تلوار نہ چلائو، بوڑھے تے تلوار نہ چلائو۔ یہ اسلام دی تعلیم ہے، اس لیے اللہ فرماندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ساری خدائی لئی محبوب نو رحمت بنا کے بھیجیا۔ یہ حضور دیاں محبتاں نے، آپ اپنے صحابہ نو تعلیم دے رہے ہیں، اصول سکھا رہے ہیں،
ویکھیو تقوی اختیار کریو، پرہیزگاری اختیار کریو، اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی جنگ دے دوران بھی، خیانت نہ کریو، دھوکھا مت دیو، اپنے بھراواں دی خیر خواہی کریو، بھلائی کریو، کسی بوڑھے تے تلوار نہ چلائیو۔ آقا تو فرماندے نے وہ ساڈے وچوں ہی نہیں جڑا بچیاں دا خیال نہ کرے تے بوڑھیاں دا خیال نہ کرے، انہاں دی توقیر نہ کرے، انہاں دی عزت نہ کرے، بوڑھیاں دی بچیاں نال محبت نہ کرے، پھر وہ ساڈا نہیں۔ یہ تو عام حالت بھی ہے، لیکن یہ جنگ دے اندر بھی حضور دا یہی ضابطہ ہے کہ کسی بچے تے تلوار نہ چلے، کسی عورت تے تلوار نہ چلے، کسی بوڑھے تے تلوار نہ چلے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے رخصت فرمایا اور فرمایا کہ جتھے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا ہے پہلے اتھے جائیو، لڑائی نہ شروع کر دیو، پہلے انہوں نے اسلام دی دعوت دیو۔ یہ وہ دعوت وقت دی پابند نہیں، حالات دی پابند نہیں، دعوت تبلیغ نہ حالات دی پابند ہے نہ وقت دی پابند ہے، جتھے بھی ہے جدوں بھی ہو جس طرح بھی ہو اللہ دے دین دی دعوت دو۔ قید چو تو یوسف علیہ السلام نو ویکھ لو، آزاد ہو تاں بھی، امن ہے تاں بھی، جنگ ہے تاں بھی، خوشی ہے تاں بھی، غمی ہے تاں بھی، سفر ہے، حضر ہے، دن ہے، رات ہے، بلانا ہے تو اللہ دی ذات دی طرف، اللہ دی طرف بلاؤ۔ اے زید پہلے دین دی دعوت دینا، اگر وہ ایمان لے آن تو ٹھیک ہے، اگر وہ ایمان لے کے نہیں آندے تو پھر سب تو پہلے اللہ دی مدد طلب کرنا، یہ ایمان، یہ ہے نظریہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ دی مدد طلب کرنا، اور پھر اللہ دی رضا واسطے انہاں دے نال قتال و جہاد کرنا۔ ادھر کافراں نو خبر مل گئی کہ حضور دی فوج آ رہی ہے، شرحبیل جو گورنر سی جس نے حضور دے سفیر نو شہید کیتا، انہیں فوج کٹھی کی تے 1 لاکھ بن گئی۔ روم دے بادشاہ کیسر نو خبر ملی، اس نے بھی 1 لاکھ بھیج دیتی، ان 2 لاکھ فوج کٹھی ہو گئی۔ اور صحابہ نو راستے دی اندر خبر ملی کہ ساڈا مقابلہ تو 20-30-40 ہزار نال نہیں، 2 لاکھ افراد نال، 2 لاکھ فوج نال۔ بیٹھ کے مشورہ شروع ہو گیا، اتھے رہیے، حضور نے خط بھیجیے، سرکار دا حکم لے لیے، جو فرمان گے اس طرح کر لیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری قوم، اللہ دی قسم اسی کدی بھی کافراں نال نہ اسلحے تے نہ تعداد دی وجہ نہ لڑے، اسی جدوں بھی لڑے ہیں دین اسلام دی وجہ نہ لڑے، تعداد تے ساڈی کدی ود ہوئی نہیں، کم ہی رہی۔ تو اٹھو، کیوں بیٹھے ہو؟ 2 کامرانیاں تہاڈا راستہ دیکھ رہی ہیں، یا تو فتح حاصل کر لو یا شہادت حاصل کر لو۔ جدو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے، چلو ساڑھے جماعت دے ساتھی بھی آنے بھائی، ٹھان ساتھی، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات فرمائی تو پھر صحابہ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ 2 لاکھ ہیں، ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے۔ لڑائی شروع ہو گئی، حضرت زید شہید ہو گئے، جھنڈا حضرت جعفر نے پکڑ لیا۔ یہ جعفر کون ہے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، تقریباً 10 سال کا فاصلہ ہے عمر کا، اور جعفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی ہیں، اور جعفر وہی ہیں جن نے نجاشی کے دربار میں
اللہ کی توحید سنائی تھی اور اللہ کا قرآن سنایا تھا، اور جن کی دعوت پر نجاشی نے کلمہ پڑھا تھا۔ اور جعفر وہی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان کو ابو المساکین، مسکینوں کا باپ کہا جاتا تھا، کہ جب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو اکثر جعفر ہمیں اپنے گھر لے جاتے تھے کھانا کھلانے کے لیے، اتنے سخی۔ اور یہ جعفر وہی ہیں جو حبشہ سے جب واپس آئے تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام خیبر فتح کر چکے تھے، حضور سے ملے تھے، حضور نے سینے سے لگایا، ان کی پیشانی کو چوما اور فرمایا جعفر مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ تیرے آنے کی زیادہ خوشی ہے کہ خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے۔ حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، لڑائی شروع ہوئی، کہاں 3000 کہاں 2 لاکھ، کافر نے تلوار چلائی، بازو کٹ گیا، تلوار چلی، دوسرا بازو کٹ گیا، آپ نے جھنڈے کو ایسے درمیان میں کر لیا اور پھر شہید ہو گئے۔ 90 زخم آئے حضرت جعفر کو، مگر ایک زخم بھی کمر پر نہیں آیا، سارے آئے تو سینے پر آئے۔ 90 زخم آپ کے سینے پر، اگلے حصے پر آئے، لیکن ایک بھی پشت پر نہیں آیا، کمر پر نہیں آنے دیا۔ حضرت جعفر کی شہادت ہوگی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑ لیا۔ یہ عبداللہ بن رواحہ کون ہے؟ انصاری صحابہ ہیں، مدینے میں مسلمان ہوئے۔ 70 لوگ جو مینا میں عقبہ کی گھاٹی میں، عقبہ ثانی جو ہوئی بیعت کی، جو 70 لوگوں نے، ان 70 میں سے یہ بھی شامل ہیں۔ بدر کی لڑائی میں تھے، احد کی لڑائی میں تھے، خندق کی لڑائی میں تھے، خیبر کی لڑائی میں تھے، حدیبیہ کے موقع پر موجود رہے۔ اور یہی عبداللہ بن رواحہ ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہاں سے مال لے کر آیا کرو، تو جب یہ مال لینے جاتے تو 2 ڈھیر بنا دیتے، کہتے یہودیوں جو تمہیں پسند ہے وہ لے لو اور جو چھوڑ دو گے وہ میں حضور کے لیے لے کے جاؤں گا، سب برابر ہوتے۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے زیورات اکٹھے کیے، اپنی عورتوں کے سونا چاندی اکٹھا کیا، کہنے لگے عبداللہ یہ لے لو، کوئی ساڑھے نال ہاتھ ہولا رکھیا تھا، مطلب کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرو، کہ تھوڑا ادھر لے جایا کرو، زیادہ چھوڑ دیا کرو۔ آپ نے فرمایا مجھے رشوت دے رہے ہو اور یہ رشوت اسلام میں حرام ہے، میں وہی کروں گا جو انصاف کا تقاضا ہے، نہ تمہارے ساتھ زیادتی، نہ ادھر زیادتی، نہ ادھر زیادتی۔ یہی عبداللہ بن رواحہ ہے کہ حضور مسجد نبوی میں ہیں، خطاب کر رہے ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، نبی کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو صحابہ بیٹھ گئے۔ عبداللہ مسجد میں نہیں باہر تھے، باہر بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا عبداللہ حضور نے تو مسجد والوں سے کہا تھا، تو باہر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا حضور کی آواز کان میں پڑ چکی تھی، اگر نہ بیٹھتا تو بے ادبی ہو جاتی۔ یہ ایسے عاشق تھے حضور کے، بڑے شاعر تھے، اسلام کے بڑے شاعروں میں حضرت کعب، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت، یہ بڑے شاعروں میں۔ ایک مرتبہ شعر پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے کہا عبداللہ بس کرو، چپ کرو۔ حضور نے فرمایا عمر اس کو پڑھنے دو، جب شعر پڑھتا ہے تو اس کے شعر کافروں کے سینے پر تیر اور تلوار کی طرح لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے جھنڈا پکڑا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا ایک صحابی نے پکڑ لیا، ان کی نظر حضرت خالد بن ولید پر پڑی، فرمایا خالد ادھر آؤ، یہ جھنڈے کے لائق اب تم ہی ہو، مسلمانوں کی کمان تم کرو۔ حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑا اور پھر خالد تو پھر خالد ہی ہے، خالد تو پھر خالد ہی ہے۔ اللہ نے جو بصارت آپ کو عطا فرمائی تھی، بصیرت عطا فرمائی تھی جنگ کی، وہ کسی میں ہوتی ہے۔ حضرت خالد نے جھنڈا پکڑتے ہی مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اگلی فوج کو پیچھے لے گئے، پچھلی کو آگے لے گئے، دائیں والی کو بائیں، بائیں والی کو دائیں۔ جب کیا کافر سمجھے کہ نئی فوج آ گئی، کافر سمجھے کہ مسلمانوں کو مدد مل گئی ہے، باہر سے نئی فوج آ گئی، ان کے حوصلے کمزور ہو گئے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ کمزوری آ گئی، یکدم حملہ کیا، 2 لاکھ بھاگتا ہوا نظر آیا، 3000 کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا۔ اور 3000 میں آپ سمجھے ہوں گے پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوئے، صرف 12 صحابہ شہید ہوئے، صرف 12 صحابہ۔ 3000 میں صرف 12 صحابہ شہید ہوئے اور کافروں کے ہزارہ مردار ہوئے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام
نے اعلان فرمایا مسجد میں جمع ہو، سارے جمع ہو گئے صحابہ اکرام۔ حضور منبر پر تشریف فرما ہے، اللہ نے سارے نقشے آنکھوں سے دکھانے شروع کر دیے، پردے ہٹا دیے غیب کے۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن کبھی اللہ غیب کو ظاہر کرتا ہے۔ ظاہر کرنا